بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور مغفرت کا معنی ہے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا۔ تو اس عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ بخشش اور مغفرت مانگی جائے۔ جب بھی آپ نفل نماز کی نیت کریں تو وہ نفل نماز میں آپ 2 رکعت نماز توبہ اور استغفار کی نیت فرما لیا کریں۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ نفل ادا کرتے ہیں، اس میں آپ نیت کر سکتے ہیں۔ عصر سے پہلے آپ نفل یا سنت غیر مؤکدہ ادا کرتے ہیں۔ مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، رات کے تہجد میں، کسی بھی وقت نفل نماز میں کئی نیتوں کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ مثلا 2 رکعت نماز نفل میں آدمی تحیت المسجد کی بھی نیت کر لے، تحیت الوضو کی بھی نیت کر لے، صلاۃ توبہ کی بھی نیت کرے، صلاۃ شکرانہ کی بھی نیت کرے۔ کئی نیتوں کو نفلی عبادت میں جمع کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی کوئی شخص نفلی روزہ رکھتا ہے تو نفلی روزے میں بھی کئی نیتیں آدمی کرے تو جائز ہے، لیکن فرضی عمل میں صرف ایک ہی نیت ہوتی ہے۔ جب فرضی روزہ رکھتا ہے تو صرف رمضان ہی کا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے فرض نماز ہے، سنت مؤکدہ ہے، اس میں ایک ہی نیت ہوتی ہے۔ تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ نفل نماز میں ہم توبہ استغفار کی نیت کر لیا کریں، اور اسی طرح سے زبان پر استغفار کی کلمات زیادہ سے زیادہ کلمات ہوں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی 3 مرتبہ یہ کلمہ کہتا ہے اخلاص کے ساتھ، اس کے سارے گناہ اللہ پاک معاف کر دیتا ہے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ کیا کلمہ ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یا اسی طرح سے اور کلمات ہیں، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور اسی طرح سے یہ بھی نہ یاد ہو تو صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن محض پڑھنا نہ ہو بلکہ اپنے گناہوں کو مد نظر رکھ کر پھر آدمی استغفار کے کلمات کہے، اور ہر نیک عمل کے بعد بھی استغفار کیا جائے۔ دیکھیں نماز کتنا عظیم الشان عمل ہے۔ حکم ہے کہ جیسے ہی آپ سلام پھیریں، ایک بار آپ کہیں اللہ اکبر، پھر 3 بار کہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں، اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں، اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں۔ اب نماز میں کون سا گناہ ہوا ہے؟ نماز تو ایک مبارک عمل ہے، لیکن اس کے بعد استغفار معنی یہ کہ ہر عمل میں بندے سے کوتاہی غلطی ہوتی ہے۔ اے اللہ نماز میں اس طرح سے نہیں پڑھ پایا جیسا کہ پڑھنے کا حق تھا، آداب میں کمی رہ گئی ہے، ممکن ہے مستحبات سنتیں رہ گئی ہوں، اس لیے اس عمل کے بعد استغفار ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے صحابہ کے متعلق ارشاد فرمایا وبالاسحار هم یستغفرون، صبح صبح استغفار کرتے ہیں یہ لوگ۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، رات کو بہت تھوڑا سوتے ہیں، بہت کم سوتے ہیں، اور صبح سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ یہ کیا استغفار کرتے تھے؟ یہ ساری رات قیام کرنے کے بعد بھی صبح استغفار کرتے تھے کہ یا اللہ قیام کا حق ادا نہیں ہوا، رات کے قیام کا حق ادا نہیں ہے۔ تو روزے کے بعد بھی استغفار کرنا چاہیے کہ یا اللہ اس طرح سے روزہ نہیں رکھ پایا جیسا کہ تیرا حکم تھا، اے اللہ جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اپنے فضل سے معاف کر لے۔ رات کا قیام کیا ہے اس کے بعد بھی استغفار ہو، قرآن کی تلاوت کی ہے اس کے بعد بھی استغفار ہو کہ یا اللہ اس طرح سے نہیں کر پایا جیسا کہ مجھے آداب کی رعایت رکھنی چاہیے تھی، جو کمی ہے اللہ اپنا فضل کر کے اس کمی کو معاف فرما لے، میرے اس عمل کو قبول کر لے۔ تو اپنے عمل کو انسان تھوڑا سمجھے۔ استغفار کا مطلب یہی ہے کہ انسان اپنی کمی اور کوتاہی ہی کی طرف نگاہ رکھے، اور جب تک انسان استغفار کرتا رہتا ہے اللہ پاک کے عذاب آئے ہوئے ٹلتے رہتے ہیں۔ وما کان اللہ لیعذبہم وہم یستغفرون، اور فرمایا اللہ پاک نہیں عذاب دیتا ان لوگوں کو جب تک یہ استغفار کرتے رہے۔ تو استغفار بہت مجرب عمل ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ دنیا کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان تمام پریشانیوں کا حل استغفار میں ہے۔ اگر فقر و فاقہ ہے، رزق کی تنگی میں مبتلا ہے،
تو استغفار اس کے لیے عمل بتایا گیا ہے۔ اسی طرح سے اگر اولاد نہیں ہے یا اولاد نافرمان ہے، استغفار کا عمل بتایا گیا ہے۔ قحط سالی میں مبتلا ہیں تب بھی استغفار کا عمل، اور بے شمار اعمال ہیں، بے شمار اس قسم کی پریشانیاں اور مصائب ہیں جن میں استغفار ہی کو تلقین کیا گیا ہے۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو حکم دیا کہ تم استغفار کرو کثرت سے، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ وقت پر تمہیں بارشیں دے گا، اور تمہاری روزیوں میں اللہ پاک تمہیں برکتیں دے گا، تمہاری اولادوں میں اللہ پاک تمہیں برکتیں عطا کرے گا، اور قسم قسم کے سبزے اور پھل اللہ پاک تمہیں دے گا۔ تو اس لیے ہم بھی اپنے گناہوں پر استغفار کرتے رہیں، اللہ پاک سے معافی اور معذرت کرتے رہیں، توبہ اور استغفار کرتے رہیں۔ تو دوسرا عشرہ رمضان المبارک کا استغفار کا ہے۔ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، ان کلمات کو پڑھتے رہیں۔ اللہ پاک عمل کرنا آسان فرمائے۔